السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں 12th پولیٹیکل سائنس۔ ہمارا ویڈیو ہے 3.6، ٹھیک ہے۔ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ ماحول کسے کہتے ہیں، پیداواریت کیا ہے، غربت کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ اور اس طرح ہم نے یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ غربت اور بھارت میں ترقی، اس کے ہم نے پریویس ویڈیوز میں اس کے تقریباً معیشت کو جدیدیانہ کہتے ہیں، خود انحصاری، سوشلسٹ طرز کا سماج، ماں مساوات اور سماجی انصاف، اور اسی طرح سبز انقلاب کو ہم نے دیکھ چکے۔ اب اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنا ہے 1980 کے بعد سے بھارت کی ترقیاتی حکمت عملی، یعنی کیا ہے۔ پریویس میں ہم نے دیکھے سبز انقلاب، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہے 1980 کے بعد سے بھارت کی ترقیاتی حکمت عملی، یعنی کہ 1900 بھارت میں، ہمارے ملک بھارت میں 1980 میں تو حکومت میں نئی معاشی حکمت عملیاں بنائی۔ اور وہ کون کون سی معاشی حکمت عملیاں بنائی، کیوں بنانا پڑا ہمارے ملک کی حکومت کو؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جو یعنی کہ غریبی تھی، اور وہ غریبی کسی طرح سے کم ہو نہیں رہی تھی۔ کیوں کم ہو نہیں رہی تھی؟ اس لیے کم ہو نہیں رہی تھی کہ ہمارے ملک نے جو سوشلسٹ کا طریقہ اپنایا تھا، یعنی کہ روس کی جو معاشی جو نظام ہے سوشلسٹ، اس کو اپنایا تھا۔ یعنی کہ اس کے تحت کیسا تھا کہ حکومت، یعنی کہ روزگار کے تمام جو ذرائع ہے وہ سارے حکومت کے انڈر میں تھے، اور حکومت ہی ان کو چلاتی تھی، اور حکومت ہی تو روزگار دیتی تھی۔ لیکن سوشلسٹ کا یہ جو طریقہ تھا کامیاب نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو غریبی جو کم کرنے کا، تو غریبی اور زیادہ کیا ہو گئی، مطلب بڑھ گئی، کم نہیں ہوئی۔ تو ایسے وقت میں ہمارے ملک کی حکومت نے کیا کی، اس کسی بھی طرح سے حکمت عملی کو چینج کیا، اور اس چینج کر کے اس نے کیا کیا، اس نے اب فی الحال میں تو ہمارے ملک کی حکومت کو تو چلانا ہے، اس لیے نئی حکمت عملی بنانے کے لیے اس نے تو کام شروع کیا۔ اور اس کے لیے حکومت کے پاس جتنا پیسہ تھا پہلا، وہ پورا پیسہ ہے تو سوشلسٹ حکمت عملیہ کو پورا کرنے میں وہ پیسہ خرچ ہوگا۔ اب حکومت کے پاس پیسہ نہیں رہا، ایسے وقت میں حکومت نے تو IMF، یعنی کہ یہ IMF یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یعنی کہ انٹرنیشنل جو بینک ہے وہاں سے قرض لیا، اور قرض لے کر نئی جو حکمت عملیوں کو پورا کرنے میں اس کو اپنا کام کرنا شروع کیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں اگر جیسا کہ ہمارا گھر کا جو معاشی نظام ہے، اگر ہمارے گھر اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی آمدنی 10,000 روپے، اور اگر 10,000 میں اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور کچھ کم پڑتے، تو وہ کیا کریں گا، ادھار لیں گا دوسروں سے، اور اپنی ضروریات کو پورا کریں گا، اور پھر یہ سوچیں گا کہ ہر ماہ ہے تو ہم کو پیسوں کی کمی پڑتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں گا، اپنے جو معاشی جو نظام ہے، کاروبار کو کیا کریں گا، چینج کریں گا، اور دوسرے کاروبار قائم کریں گا، تاکہ دوسرے کاروبار کے تحت کام کریں گا، تاکہ معاشی جو فائنینشلی وہ بڑھ جائے۔ جب وہ بڑھ جائیں گے تو پھر جو اخراجات جو ہمارے بڑھے ہوئے وہ کور ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ملک کی حکومت نے بھی ویسے کیا کہ اخراجات ملک کے پورے ہو نہیں رہے تھے، تو ایسے وقت میں اس نے تو انٹرنیشنل بینک سے قرض لیا، اور قرض لے کر تو نئی حکمت عملی بنانے کا کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے پھر نیکسٹ ہے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اقدام۔ اب معاشی اقدام یعنی معاشی بحران سے نکلنے کے کون کون سے کام کیے ہمارے ملک کی حکومت نے، یعنی کہ ہمارے ملک کے جو معاشی جو حالات ہیں بہت خراب ہو چکے تھے، اور غریبی بہت زیادہ آ چکی تھی۔ تو ایسے ملک میں، ایسے وقت میں ہماری ملک کی حکومت نے سب سے پہلے ایک کام کیا کہ IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یعنی کہ انٹرنیشنل بینک سے کیا قرض لیا ایک۔ پھر دوسری بات کیا اس نے، جو سوشلسٹ معیشت کا جو اس نے حکمت عملی اپنائی تھی، اس کو اس نے رد کر دیا، ہو گئی دو بات۔ پھر تیسرا اس نے کیا ملک میں جو جدیدیانوں کو فروغ دیا، اور اس کا پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ فروغ دیا، ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ فروغ دیا، اور اس طرح اس نے تو یہ حکمت عملیہ
اب ہمارے ملک کی حکومت نے اپنائی، جس کی وجہ سے کیا ہونے لگا، پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس کو فروغ دینے کی وجہ سے کیا ہونے لگا، ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ کیا ہونے لگی، کور ہونے لگی، اور اس کے ساتھ میں اس طرح کا کام کرنے لگا. ٹھیک ہے، اس طرح ہم یہ دیکھیں. نیکسٹ ہے غربت کا خاتمہ. کیا ہے غربت کا خاتمہ؟ اب غربت کا خاتمہ پروگرام یعنی کیا ہے؟ اب ہمارے ملک میں جو غریبی تھی اس کا خاتمہ کسی قدر ہو چکا. جیسے کہ ہمارے ملک، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک کی جو کا معاشی جو نظام ہے نا، ہمارے ملک کا کیا ہے، معاشی نظام. اور اس معاشی نظام کے تحت ہم نے دیکھا، کیا دیکھا ہم معاشی نظام میں یہ دیکھ رہے کہ بعد میں غربت عام اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت ہند نے بہت سے پروگرام ترتیب دیے. بہت سے پروگرام کیا کیا اس نے، ترتیب دیے. جیسے کہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے دنیا کے دوسرے نمبر کی سب سے زیادہ آبادی، اور 75% جو ہے ہمارے ملک کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور یعنی کہ وہ لوگ کہاں تھے، دیہاتوں میں تھے. اب دیہاتوں کی اگر ترقی ہوگی تو سمجھو پورے ملک کی ترقی ہوگی، تو اس کو زیادہ زور دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے ملک کی جو حکومت نے کیا کیا، مختلف قسم کے تو پروگرامس بنائے، اور اس پروگرام کے تحت تو اپنا کام کرنے لگا. جیسے کہ اس نے ایسے پروگرامس انہوں نے بنائے، اور یہ پروگرام جو بنائے گئے ہیں نا، یہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے. کس کے لیے بنائے گئے؟ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ کہنا یہ ہے کہ جیسا کہ 2000 یہ کام کیا جانے لگا، تو 2018 سے آج تک کا عالمی جو نظام ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی عوام کے فلاح بہبود کے لیے پروگرامس بنائے گئے ہے نا، پروگرام بنائے گئے، اور وہ پروگرام بنانے کے بعد وہ حکمت عملی صحیح طور پر کام ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہے نا، جو پروگرامس کو پورا کرنے کے لیے ہے نا، MPI اور NDP یہ جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹیں بنائے، اور رپورٹ بنانے کے بعد وہ ہے نا اپنی رپورٹ پیش کرنے لگے. تو انہوں نے پیش کیا کہ حکومت نے جو نئی حکمت عملی بنائی ہے، وہ حکمت عملی کس قدر ہے تو مناسب رہی. اب جیسا کہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ 2005 سے یعنی 2006 اور اسی طرح 2015 سے 2016 ان سالوں میں حکومت نے جو بھی کام کیا وہ کام واقعی طور پر کامیاب رہا نہیں رہا. تو معلوم یہ انہوں نے رپورٹ جب پیش کرے تو انہوں نے یہ بات بتائے کہ حکومت نے جو سوشلسٹ نظام کا خاتمہ کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کو اہمیت دی، اس کی وجہ سے ہے تو ملک میں جو پہلے جو غربت تھی وہ کسی قدر کم ہوئی، مطلب کہ آدھی کم ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ آدھی غربت ملک میں کم ہو گئی. یعنی پہلے کتنے فیصد تھی؟ پہلے جو تھی 54.7، پہلے کتنی تھی؟ 54.7 غربت تھی. تو بعد میں کتنی ہو گئی؟ وہ بعد میں 27.5، یعنی 50% غربت کم ہو گئی. یہ حکومت کا جو نئے جو حکمت عملی جو معاشی رہی بہت ہی کامیاب رہی، اور اسی کامیابی کے تحت ہے تو وہ اپنا کام کرنے لگی. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے ملک میں جو غربت کا خاتمہ جو پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے ملک کے ایسے حالات ہے، ہماری ملک کی حکومت کو چاہیے کہ ایسا کوئی نئی حکمت عملی اپنائی جائے جس کی وجہ سے ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے ہے نا، ہمارے جو ملک کے لوگ بے روزگار ہو گئے، لاکھوں کو لوگ ہو گئے. تو حکومت کو بھی فوراً چاہیے کہ ایسی کوئی نئی حکمت عملی اپنائی جائے جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشی نظام میں جو ہے، جو GDP ہمارے ملک کی جو بہت ہی مائنس میں چلی گئی، وہ کسی قدر کور ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارا یہ ٹاپک ابھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب کا مس کرنا بالکل نہ بھولیے. ٹھیک ہے، اس طرح میں اپنی اس ویڈیو یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.